اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. ARYQ ٹی وی پہ ہر ہفتے جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں. ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور ایک انفارمل یعنی غیر رسمی سی گفتگو جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے، جس میں ہم تمام شعبۂ زندگی کا احاطہ کرتے ہیں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے ہمارے تمام معاملات کے لیے نمونہ ہے. ہم جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، جس وقت بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جن مسائل سے بھی دوچار ہیں، ہمیں سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کر لیا تھا جس پہ یہ تھا کہ صاحب محرم کا پیغام کیا ہے. اس پر بات ہوئی تھی کہ شہادتوں کا مقصد کیا تھا، اور کیا ہم نے ان مقاصد کو فالو کیا ہے، یعنی اس پر ہم نے نظر رکھی ہے، اس پہ ہم نے اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے. پھر بہت سی باتیں کی تھی کہ ہمیں دین کے معاملے میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، چونکہ یہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے، اسے جاری و ساری رہنا ہے، اور اسے بالآخر ایک مرتبہ ساری دنیا پر نافذ بھی ہو جانا ہے. ہم ہوں یا نہ ہوں، بہرحال یہ کام تو ہوگا چونکہ اللہ اس کا وعدہ کر چکے ہیں. ہم جو بھی حصہ ڈالیں گے وہ ہمارا حصہ ہوگا جس کا اجر ہمیں ملے گا. اور پھر اسی طرح سماجی معاملات پر باتیں ہو رہی تھیں کہ آخری حدیث جو ہدیہ کرواتے ہیں ہم، اس میں شجاع صاحب نے وہی حدیث ہدیہ کی حدیث میں 5 سوالوں کے جوابات دینے ہوتے ہیں. پیسہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کیسے کہاں کھپائی، وغیرہ وغیرہ. تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. غالباً ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. گزشتہ نشست میں ہم نے فلسفہ شہادت پر کلام کیا، اور شہادت کے وسیع تر مفہوم کو ہم سمجھتے ہوئے آئے کہ شہادت کا مفہوم گواہی دینا بھی ہے. ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے دین کی گواہی دینے کی ذمہ داری پوری امت پر ہے، اور اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شہداء کہا گیا، اور خود نبی اکرم علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا. سورہ البقرہ آیت نمبر 143 کا ذکر کرتے ہوئے معاف کیجیے، یہ بات آئی تھی کہ اس امت کو انسانوں پر شہداء گواہی دینے والا بنایا گیا، اور رسول اکرم علیہ السلام کو امت پر شہید یعنی گواہی دینے والا بنایا گیا. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام ہم پر گواہی پیش کر چکے، اپنے قول سے بھی، کردار سے بھی، اور ایک اجتماعی نظام غالب کر کے، دین کو غالب کر کے ہمارے سامنے حضور نے گواہی پیش کر دی. اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ دور نبوی میں دین حق کی گواہی دینے کے دوران میں جانوں کے نذرانے 259 کی تعداد میں. دور نبوی علیہ السلام کے بعد جب دین غالب تھا، اس دین کا دفاع، اس کا تحفظ اور اس کی توسیع کے لیے محنتیں ہوئیں، اور 4 میں سے 3 خلفائے راشدین شہید ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذی الحجہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک. 4 میں سے 3 شہداء اور سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں پیش کی اس دین کے تحفظ کے لیے. سیدنا حسین نے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ عظیم ترین شہادت پیش کی ہے. عظیم ترین شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے کہ جب دین کے معاملے میں دراڑ پیدا ہو رہی اور جس مزاج پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام دین کو غالب کر گئے، خلافت کا نظام عطا کر گئے، اس میں جب ڈیویشن آ رہی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر بند باندھنے کی کوشش کی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. تو ایک ہے جان تک کا نذرانہ پیش ہونا، یہ شہادت حضور کے دور میں، حضور کے بعد بھی،
اور ایک ہے شہادت کے فریضے کو ادا کرنا، اپنے قول سے گواہی، کردار سے گواہی اور اجتماعی طور پر جد و جہد کر کے گواہی۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ ذمہ داری فلسفہ فریضہ شہادت کی پوری امت پر ہے، مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے، تمام امت پر ہے، اور اپنی ذات سے یہ گواہی شروع ہوگی، اپنے گھر میں گواہی دی جائے گی، اور درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے، ذات بھی، گھر بھی، معاشرہ بھی اور نظام بھی، ان تمام سطحوں پر اللہ کے دین کی گواہی کو پیش کرنا یہ فریضہ شہادت ہے جس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ فریضہ شہادت ہے، اور جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنایا ہے، اور تمہارے ذمے یہ کام لگایا، چونکہ کار رسالت جو ہے وہ تو جاری رہنا ہے۔ رسالت کا اختتام ہونا، نبوت ختم ہوئی ہے، ختم نبوت کی دلیل ہی یہ ہے کہ کار رسالت جو قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ کام کوئی نہ کوئی تو کرے گا، تو جن کے کام ذمے لگا ہے وہ امت ہی ہے بالکل رسول اللہ۔ یہ جو آپ نے آیت کا ایک حصہ تلاوت کر دیا تو میں چاہتا ہوں پوری آیت یاد دہانی کے طور پر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں امت وسط درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کریں۔ بقیہ تمام وہ انسان جو 6 ارب کی تعداد کم و بیش ہوگی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے درمیان اور ان کے درمیان میں ہم ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کا پیغام ہم تک پہنچا۔ تو حضور کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ ہم درمیان میں آ گئے، جو 2 ارب مسلمان کلمہ گو ہیں، یہ امت اجابت جنہوں نے دعوت قبول کر لی، اور جو 6 ارب نے نہیں پڑھا کلمہ وہ امت دعوت ہے جن کو دعوت پہنچانی۔ تو یہ امت وسط درمیانی امت اس معنی میں ہم تک پیغام پہنچ گیا، ہم تک دین کی گواہی پیش ہو گئی، اب ہم نے دین کی گواہی انسانیت تک پیش کرنی، ذات، گھر، معاشرہ اور نظام کی سطح پر۔ اور یہ کام ناظرین محترم انفرادی طور پر بھی ہوگا اور اجتماعی طور پر بھی ہوگا۔ یہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی لیکچر دے رہا ہوں، کہ ہمیں انفرادی طور پہ کرنا اور اجتماعی طور پر۔ اور یہ کام جو ہے ہم نے جو ہے وہ ایک عجیب طریقہ نکالا ہوا ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے تو ہر آدمی نے اپنا ایک چینل بنایا ہے، اور اس نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جواز تلاش کرتے ہیں، ایک جواز تلاش کر دے کہ صاحب یہ چینل میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ مجھ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے دعوت دین کی، مطلب ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں اور چراغ تلے اندھیرا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو وہ نہیں کر، کہ ہم نکلے ہوئے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، گلی گلی جا رہے ہیں، کوچے کوچے جا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے گھر والے جو ہیں فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہم گلیوں میں آوازیں لگا کے لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اور اپنے گھر والی کو اور اپنے گھر والوں کو اٹھا کے نہیں جاتے کہ اٹھ جاؤ نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ ذرا ہے تو تلخ بات، تلخ بھی ہے اور لیکن حق بات بھی ہے یہ، اور اس کی ضرورت ہے، اور ناظرین کے لیے بعد میں، میرے لیے پہلے، ہمارے لیے پہلے، اور پھر ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ تو اب کیا اچھا ہو کہ آج اسی سے بات کو آگے بڑھائیں، مطلب اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، بالکل اپنی ذات اور اپنے گھر سے بات کو شروع کریں۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کہاں سے شروع ہوگا؟ یہاں سے، اپنی ذات، اپنا گھر، یہاں سے شروع کر کے آگے جانا ہے۔ یہ بھی غلط تصور ہے کہ گھر تک ہی محدود رہو، نہیں، آگے بھی جانا ہے۔ وہ جو کہا نا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو ساری انسانیت کی فکر کرنی، مگر آغاز یہاں سے ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر، سنت طریقہ بھی ہے، جی ہم اسی پر حضور نے اپنے گھر سے شروع کیا، بالکل اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، پہلے بھی بات کئی مرتبہ آئی ہے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء جن سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو حضور تو خود اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں، اور تو اور عجیب بڑا خوبصورت انداز قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مشہور ہے نا، معراج کی شب ادا ہوئی تحفے کے طور پر، کن الفاظ سے شروع ہوتی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
رسول ایمان لائے خود اس پر جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ بڑا عجیب لگے ہمارے ناظرین کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے تو اللہ نے جو نازل فرمایا خود رسول علیہ السلام کا پہلے اس پر ایمان، اور پھر ایمان والے ایمان لائے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے شروع کیا اور اپنے قریبی لوگوں سے۔ مشہور بات ہے، پہلے دن، بلکہ اول پہلے ہی دن جو 4 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ کون ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 1، نمبر 2 قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 بچوں میں سے اور کزن کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے کون ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، پہلے دن ہی ایمان لائے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر والوں کے سامنے کردار کھلا ہوتا ہے، گھر والے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر کے لوگ ہمارے ظاہر کے حلیے کو دیکھ کر شاید متاثر ہوں گے، گھر والوں کے سامنے پورا کردار کھلا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہی دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 قریب ترین جو افراد ہیں وہ ایمان لے آئے، بیوی، دوست، کزن جو کہ بچے ہیں، اور غلام۔ یہ 4 افراد جو قریب ترین ہیں پہلے دن ایمان لا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں، سورۃ الشعراء کی آخر میں آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اپنے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو۔ چنانچہ ہم نے مطالعہ کیا سیرت کا جب بالکل شروع سے، تو ہم نے وہ واقعات بھی سامنے رکھے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو جمع کیا، دعوت پر بلایا۔ کھانا کس سے تیار کیا تھا؟ بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرو کون کر رہے تھے؟ سیدنا علی و حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال پہلی مرتبہ تو خاندان کے لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر حضور نے دعوت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بی بی خدیجہ ہی کا مال خرچ ہوا، انہوں نے ایک سامان تیار کیا کھانے پینے کا، اور سیدنا علی اور سیدنا زید موجود ہوں گے۔ آخری جو آئٹم پیش کیا گیا وہ دودھ کا گلاس تھا۔ تو جب دودھ پیش کیا جا رہا تھا تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، دیکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں، جیسے تم روزانہ سوتے ہو ایک دن موت کی نیند تمہیں سلا دیا جائے گا، جیسے روزانہ تم صبح بیدار ہوتے ہو ایک دن موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا معاملہ ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ ہے۔ ایک اور روایت بخاری شریف میں ملتی ہے، خاندان کے لوگوں سے اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر ایک نے کل اپنا جواب دینا ہے، میں تمہیں وہاں نہیں پوچھوں گا، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کم سے کم 2 یا 3 دعوتوں کے ذکر ہمیں سیرت کے مطالعے کے ذیل میں ملتا ہے، جب آپ نے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت رکھی، آخرت کی فکر کی دعوت رکھی۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا طرز عمل، اپنی ذات سے شروع کرنے کا معاملہ، اپنے گھر سے شروع کرنے کا معاملہ، اپنے خاندان سے شروع کرنے کا معاملہ، اور اپنے کردار کی گواہی کو بھی پیش کرنے کا معاملہ۔ یہ ہے جو آج ہمیں فکر کرنی ہے کہ شہادت کا فریضہ ادا کرنا ہے، دعوت دین کا فریضہ ادا کرنا ہے تو پوری دنیا کی فکر کرنی، مگر ذات، گھر اور قریبی لوگوں کو فراموش کر کے نہیں۔ اس میں جو ایک اچنبے کی بات ہے، مطلب میں اسے اچنبا کہہ رہا ہوں، اچنبے کی بات ہے تو نہیں، لیکن میرے لیے تو اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو اچنبے کی بات یہ کہ جس نے سب سے پہلے دعوت کو قبول کیا ہے، سب سے پہلے جس نے دعوت کو قبول کیا وہ اماں خدیجہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ جب رسول اکرم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس تھی تب نکاح ہوا تھا بی بی خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ 40 برس کی عمر میں۔ تو اب بی بی خدیجہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 15 ایڈ کر لے تو 55 برس کی ہوگی، نمبر 1۔ اور یہ بھی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اس سے قبل وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، تو جہاں دیدہ خاتون تھیں، ٹھیک، زندگی کے نشیب و فراز کو بھی جانتی تھیں اور مالدار خاتون تھیں، تو ان کا سرمایہ تجارت کے لیے استعمال بھی ہوا کرتا تھا، اور حضور نے بھی پھر استعمال کیے، جیسے کہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اچھے بھلے حالات سے واقف تھیں، تو اب حضور کی عمر مبارک 40 ہے، تو اماں خدیجہ کی عمر مبارک کم و بیش 55 کے قریب ہوگی، اور اس وقت جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے تو 15 برس وہ حضور کے ساتھ گزار چکے ہیں، ٹھیک۔
15 برس کے کردار کی گواہی کیسے سامنے آتی ہے؟ 15 برس سے پہلے جو ہے وہ تجارتی معاملات جو ہیں، تجارتی معاملات بھی اور دیگر معاملات. 15 سال ڈاکٹر صاحب بہت ہوتے ہیں جی. اب 15 سال کی گواہی کیا آ رہی ہے؟ حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور ایک کیفیت کا معاملہ ہوا، اور حضور علیہ السلام بی بی خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تسلی عطا فرمائی، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ ہرگز فکر مند نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. کیوں؟ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں، اور جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، اور مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. یہ کریکٹر ہے. یہ کریکٹر ہے. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ گھر کی گواہی ہے. اماں خدیجہ جو ہیں وہ گواہی دے رہی ہیں، شوہر نامدار کی گواہی ہے. مطلب ہر وہ چیز جو ہے ہم میں بھی نیکیاں اور برائیاں، اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں. ہم کبھی اس تناظر میں اپنے گھر کے معاملات پر ذرا غور کریں کہ ہماری جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ ہماری بیویوں کو ذرا کم یاد ہوتی ہیں، ہمیں برائیاں بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہیں. ہر برائی یاد ہوتی ہے، جو نہیں ہوتی اس سے بھی کسی گھما پھرا کے کہہ دیں یہ ہے نا. وہ ایک لطیفہ تھا نا کہ وہ ایک صاحب جو ہے بڑے بزرگ تھے اور بڑے اللہ والے تھے اور بڑے صاحب کرامت تھے. ان کی بیوی ہمیشہ انہیں تانے دیتی تھی کہنے کہ تم کیا عبادتیں کرتے رہتے ہو، چلا کشیاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو. دیکھو کل میں نے ایک بزرگ کو دیکھا وہ مسلح پہ اڑے چلے جا رہے تھے. تو شوہر نامدار کہنے لگے کہ دیکھا تھا تم نے؟ کہنے لگے وہ میں ہی تو تھا. کہنے لگا اچھا جب ہی ٹیڑے اڑ رہے تھے. مطلب یہ رویہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی آبزرویشن جو ہے وہ شوہر کے بارے میں بہت تیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر سے گواہی آ رہی ہے وہ بلند کرداری کی گواہی آ رہی ہے. اس معاشرے میں جو، مجھے معاف کیجیے گا ایک جملہ میں آج کے حوالے سے استعمال کر، جو کرپٹ ترین معاشرہ تھا اخلاقی اعتبار سے، اس معاشرے میں رسول اللہ کی یہ گواہی جو ہے وہ گھر سے آ رہی ہے. جی اس بات کو تھوڑا اور ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو پہلی بات، پہلی وحی کا نزول 40 برس حضور علیہ السلام کے مکمل، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد یہ گواہی گھر سے آ رہی ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس گواہی کا اگر ہم جائزہ لیں تو مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی، مخلوق خدا کے کام آنا، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہونا، لوگوں کی کیفیت، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر کے ان کے کچھ کام آنے کی کوشش کرنا، اخلاقی رویے، یہ سب اس میں آ رہا ہے. آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی کفالت کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں. ان سب چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے. جی ابھی عبادات کا مسئلہ نہیں زیر بحث ہے. ابھی تو توحید کی دعوت بھی شروع دعوت ہی نہیں شروع ہوئی ابھی. تو آپ جو ہے وہ جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں، جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں پہلی گواہی فوراً وحی کے نزول کے بعد آ رہی. اچھا قرآن کریم ایک مقام پر سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي افلا تعقلون، لوگوں میں تمہاری درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ 40 برس کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی رسالت کی، صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. میں دوبارہ ناظرین کے لیے عرض کر دیتا ہوں، 40 برس کی عمر نبی علیہ السلام کی، آپ کی رسالت کی، صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. کردار کی گواہی پہلے آئی ہے، توحید کا کلمہ بعد میں پیش ہوگا. تو ایک داعی دین، آگے ہم بات کریں گے، جوڑیں گے. ہمیں آج ایک داعی دین کو جو دعوت کا کام کرنا ہے، اس دعوت کے کام کے پیچھے اس کے کردار کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انگریزی کا جملہ ہمارے معروف ہے کہ تم your action should speak louder than your words. تمہارے عمل کی گواہی تمہارے الفاظ سے بڑھ کر ہونی چاہیے. 40 برس اللہ نے حضور کا کردار پیش کیا ہے. ضمناً سمجھنے کی بات کیا ہے، مشرکوں کے لیے، کفار کے لیے غور کرو، جس نے 40 برس تک بندوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولا، 40 برس تک بندوں کے معاملات میں کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہ ہوا، کیا وہ 40 برس کے بعد خالق کائنات کے بارے میں معاذ اللہ جھوٹ بولے گا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک بات جو آپ نے درمیان میں فرمائی تھی، گھر کی گواہی کا معاملہ، کسی نے خوب بات کہی کہ بندے یا لوگ باہر تو لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر باہر پبلک میں لیڈر تو ہوتے ہیں،
بہت کم ہوتے ہیں جو گھر میں لیڈر گھر کا ہیرو ہونا بہت مشکل کام جی، اور جو گھر کا واقعتاً ہیرو یا گھر کا واقعتاً لیڈر ہے وہ واقعتاً لیڈر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور اہم پہلو ہے کہ اللہ کے رسول کے کردار کی گواہی پہلے آ رہی ہے اور توحید کی دعوت کا عمل اب آغاز وحی کے بعد شروع ہوگا، اور یہ کردار کی گواہی گھر سے آ رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے یہ ایک اکیلی گواہی نہیں ہے۔ کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو پہلی گواہی ابھی ہم پیش کر رہے ہیں، بات کی بات ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ تو قرآن کریم ہے۔ قرآن تم الفاظ میں پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، اگر قرآن چلتا پھرتا دیکھنا چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں تمہیں دکھائی دے گا۔ تو ابھی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ فریضہ شہادت آغاز ذات اور گھر سے، اور گھر میں دعوت کے کام کے اعتبار سے کردار کی گواہی کا موجود ہونا بہت ضروری ہے یہ کڑوی بات۔ کیوں؟ بندہ باہر ہیرو لیڈر ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ باہر والے صرف ظاہر کے حلیے کو دیکھ کر، الفاظ کو دیکھ کر، خطابت کو دیکھ کر، گیٹ اپ کو دیکھ کر، امپریسو ٹاک کو دیکھ کر جلوت دیکھ رہے ہوتے ہیں، خلوت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ تو میس کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے نا، یعنی پورا ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کراچی یونیورسٹی میں چلاتے رہے الحمدللہ۔ تو آج کل تو بندہ باہر موٹیویشنل اسپیکر بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو یہی بزنس چلا ہوا نا، موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں نا وہ آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ نوجوان رات کو سوتا ہے اور کہتا ہے ریلیکس ہو کے سوتا ہے، کہتا اب تو کوئی مسئلہ نہیں، صبح اٹھوں گا کروڑ پتی ہوں گا۔ جی، بے عمل کر دیا۔ جی، موٹیویشنل اسپیکرز، مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی حضرات سن رہے ہیں، میں خود بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی مختلف جگہوں پہ جا کے اس طرح کے اسپیچز دیتا ہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ یہ صرف تقریر ہے، اس کا عمل کے بغیر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اچھا یہ ہوگا، ہوپ آ گئی ایک نا، اندر ایک انرجی بھر گئی، ٹھیک، سو گئے آرام سے، صبح اٹھے تو وہیں کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے۔ اگر خیر اور اچھے عمل پر ابھارنے کی کوئی بات ہو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خیر اور اچھے عمل پر ابھارنے کی بات ہو تو یہ پازیٹیو بات ہے، ٹھیک ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بندہ باہر اپنے ظاہری حلیے، مجھے اجازت دیجئے، جبے قبے اور اپنی دستار اور اپنی سرٹیفیکیشن، اپنی شیریں بیانی، اپنی شیریں بیانی، شعلہ بیانی، شیریں بیانی، جی، اپنی خطابت کے جوہر، اپنی اسپیچ، اپنی موٹیویشنل اسپیچ، اپنے گیٹ اپ سے، اپنی لفاظی سے شاید متاثر کر لے گا، اسی کے باہر والوں کو کردار کا پتہ نہیں، اندر کی انسائیڈ انفارمیشن نہیں ہے، گھر والوں کے سامنے ہی نہیں چلے گا۔ میری اماں جان کو اللہ ان کو حیات دے، زندگی دے، میرا یہ ظاہر کا گیٹ اپ اپیل نہیں کرے گا، نہیں کرتا۔ ہاں، میری اہلیہ کوئی میرا ظاہر کا گیٹ اپ اپیل نہیں کرے گا، میرے بچوں کو نہیں کرے گا، وہ تو میرے کردار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو گھر میں جبہ قبہ دستار گیٹ اپ موٹیویشنل اسپیکر ہونا، گھر کے اندر جو ہے فلاں پوزیشن پر ہونا نہیں چلے گا، وہاں کردار کی گواہی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ مشکل بات ہے مگر یہ حق بات ہے، اور یہ حق بات ہے، اس کے بغیر گھر میں دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اپنی بات منوانے کے لیے اپنے کردار کو سامنے، آج مجھے معاف کیجیے گا ایک بڑا معترضہ سا جملہ معترضہ کہتے ہیں اسے، کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں آج درس و تدریس کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہے، اور اب تو ماشاءاللہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، مجھے نہیں لگتا، مجھے لگ رہا ہے کہ سب کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ باہر نکل کے ایک چینل کھولنا ہے اور تبلیغ کرنی ہے، اور سب تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اثر کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، وہ ارد گرد کے ماحول میں، جس ماحول سے میں نکلا وہ میرے کردار کو بھی جانتے ہیں۔ بس اس میں اصولی دو تین باتیں کیا ہیں کہ ہم کہہ تو جاتے ہیں کہ مولوی والی باتیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمیں، ہمارے اور ساتھیوں کو، ہمارے ناظرین کو دین پر عمل کی توفیق دے، اور بندہ باعمل مسلمان، بندہ یا ایک بندی وہ باعمل مسلمان بنتے چلے جائیں، تو اس پہ مولوی کا ٹیگ لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، لفظ مولوی آپ زیادہ وضاحت کر سکیں گے، پہلے یہ پوری کوالیفیکیشن تھی؟ کوالیفیکیشن ہے جی، یہ تو ہم نے اصل میں اس کو معاشرے میں ایک تمسخر بنا دیا ہے۔ جی بھائی لوگ فخر کے ساتھ لگاتے تھے مولوی عبدالحق، وہ مولوی نہیں تھے، ہاں، وہ کوالیفائڈ آدمی تھوڑی تھے، وہ مولوی فاضل کہتے تھے نا، مولوی فاضل کہتے تھے، مولوی عبدالحق جو ہیں وہ مولوی تھوڑی تھے، لوگ اپنے نام کے ساتھ اعزاز کے طور پہ لگاتے، ڈگری کے طور پر، ڈگری ہے۔ جی، ہم نے اس کو آج وہ کر اچھا، مولوی بھی، اور ایک لفظ ملا بھی، اچھا، اور ملا، آج کل تو ملا، معاف کیجیے گا، ایک سماجی گالی بنا دی گئی نا، جی، ملا، بڑے ملا بنے پھرتے ہیں، ملا تو مطلب کوالیفیکیشن ہے۔ بھائی دیکھیں، ہمارے اس کیو ٹی وی کے اور پروگرامز میں اور علماء کی مجالس میں
ایک بہت بڑے بزرگ کا نام ہمارے ناظرین نے سنا ہوگا، ملا علی قاری ملا علی رحمۃ اللہ۔ قاری۔ اب یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم دین، اور کئی احادیث کی کتب کی شروحات، بڑا کام ان کا میں کم جانتا ہوں، لیکن ملا علی قاری یہ ملا ان کا ٹائٹل تھا۔ ہم کسی کو امام کہتے ہیں، بڑے لوگ، ٹھیک ہے، کسی کو ملا کہتے ہیں، کسی کو مولوی اگر کہا جاتا تھا، یہ مولوی فاضل کی ڈگری ہوتی تھی نا، جس میں اردو بھی تھا، فارسی بھی تھی، اور اردو کا سبجیکٹ بھی تھا، فارسی کا سبجیکٹ بھی تھا، دیگر علوم بھی تھے، اور کہتے تھے کہ اگر وہ ساتھ انگریزی کے بھی 2-4 پیپر دے دیں تو وہ گریجویشن ماسٹرز بھی مل جایا کرتا تھا۔ تو دیٹ واز اے کوالیفیکیشن۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو، مجھے، ہمیں، ہمارے ناظرین کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو اگر دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دی تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس پر ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی دوسرا الزام تراشی نہ کرے۔ مگر آج میں نے اپنی سجائی ہے تو کس نے سجائی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا، اور انہوں نے اس کی تعلیم کیا، اس کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس پر الزام تراشی کرے تو جائے اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ کوئی آپ کی میری بہن بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر اختیار کرے، ام عائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس میری بہن اور بیٹی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے ہو۔ تو آج باعمل مسلمان ہونے، یا انگلش میں کہوں پریکٹسنگ مسلم ہونے پر اگر یہ کوئی کامنٹ مسلمان دے رہا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ بھائی کیا کنڈیم کرتے ہو تم؟ کیا الزام تراشی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خیر، یہ تو ذرا بات دوسری ہو گئی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ باعمل کردار کے ساتھ دعوت انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا، اس کا پھر رزلٹ آتا ہے اس کا۔ جی آج ہمارا رزلٹ اس لیے نہیں آتا کہ ہر آدمی تبلیغ کر رہا ہے، مجھ سمیت، پہلے میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، مجھ سمیت سب تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی وقت سے پہلے کہ لوگ میری بات کا اثر نہیں لیتے، اور میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اصل میں بات کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے اس کے عمل سپورٹ کر رہا ہو، ہمارا کریکٹر نظر آ رہا ہو پیچھے کم۔ میں سب سے کہتا، بچے کیوں ہوتے ہیں، ابا بچوں کو منع کرو بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو بہت بری بات ہوتی ہے، سگریٹ نہ پیا کرو بہت بری بات ہے، ابا کے کمرے میں خود سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے اگر بری بات ہوتی تو ابا خود تو نہ پیتے نا، خود پیتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں، ہوتا یہی نا، ہم یہی کہتے ہیں نا، خود کرتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں۔ جی، اور اس قول و فعل کے تضاد کو بھی تھوڑا سا ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں دیکھ لیں۔ مشہور 2 آیتیں قرآن پاک میں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ صف آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ قول اور فعل کا تضاد یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو میں ہوں، آپ ہوں، ہم کوئی بھی ہوں، اچھا یہ بات جو ہے نا کہ دعوت تو ہر مسلمان نے دینی، چاہے اس کا وہ کچھ بھی ہو۔ ہاں، امتی تو ہر بندہ مومن ہے نا، تو امت والا کام تو ہر بندہ مومن نے کرنا ہے، پوری امت کو شہداء کہا گیا نا، تو دعوت کا کام دیتے ہوئے ہمیں اپنے کردار کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ایک اور آیت پھر اس کی ایک اور وضاحت کر لیں گے، مشہور آیت ہے اگلی بھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 44 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، وانتم افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتاب تم پڑھتے پڑھاتے ہو تو تمہارے کردار کی گواہی آنی چاہیے، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے تو تمہارا اپنا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ یہ علماء یہود کو سرزنش کی گئی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں، اس کے ذیل میں ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ تو ایک بندہ مومن کو دعوت کا کام تو کرنا ہے ہر ایک نے، اپنی استعداد، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے دائرۂ اختیار کے اعتبار سے، اپنی استعداد، اپنا علم، اپنی قدرت، طاقت اور اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے۔ خواتین کا اپنا دائرہ کار ہوگا، ایک صاحب علم کی زیادہ استطاعت ہوگی، ایک کم علم والے کی کم استطاعت ہوگی، اینڈ سو آن، ہر ایک نے کرنا ہے۔ تو اپنے کردار کو بھی بہتر بنائیں۔ اس کا ہم یہ مطلب نہیں بیان کر رہے کہ پہلے 100% ٹھیک ہو جاؤ پھر دعوت کرنا، پھر دعوت، جب تک درمیان میں انتقال ہو گیا اور ہو ہی نہیں سکتے، ہم سب خدا کے پتلے گناہگار ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 100% آپ اور میں پاک ہو جائیں، سرٹیفکیٹ مل جائے، نہیں۔
اس کا مطلب یہ کہ دعوت کا عمل بھی جاری رکھو اور اپنے کردار کو بھی درست کرتے چلے جاؤ. لیکن یہ نہ ہو کہ دعوت دعوت کردار کی گواہی نہ پیش کرو, کردار کو درست نہ کرو, اعمال کو درست نہ کرو. یہ غلط ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہاں دعوت کے ساتھ خطا بھی ہو سکتی ہے, تو خطا کی اصلاح کرتے رہیں گے, اللہ کے حضور توبہ بھی کریں گے اور اپنی اصلاح کے عمل کو بھی آگے بڑھائیں گے. یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن عمل کو, کردار کو فراموش کر کے دعوت دینا, یہ طرز عمل درست نہیں. اور اسی لیے اس کا اثر بھی نہیں تھا. اور ناظرین ہوتا ہے یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا, خاص طور پہ اس پروگرام کے حوالے سے جو میں یہ اس طرح کی گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں پہ شجاع صاحب, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے اور ایسا یوں کرنا چاہیے, اس سے ایک فائدہ بہت ہوتا ہے. مجھے تو بہت فائدہ ہوا, میرا ذاتی تجربہ ہے, اور آپ بھی ذرا کر کے دیکھیے کہ جب یہ یہاں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا, اندر سے ایک مطلب گلٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں کہہ رہے ہو نا یہاں بیٹھ کے کل کیا تھا, پرسوں کیا تھا, تم خود کیا کرتے ہو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹ جو ہے وہ اپنی اصلاح آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے. مطلب شرم آتی ہے بعض اوقات کہ یار ابھی تم پرسوں جاؤ گے پروگرام کرنے کے لیے, وہاں بیٹھ کے تم یہ باتیں کرو گے, اور ابھی تم یہ کر رہے تھے, تو توبہ کر لو, یہ نہ کرو آئندہ. آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں, تبدیلی آتی ہے, ایسا نہیں. الحمدللہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا نا کہ ہم تھوڑا غیر رسمی بات کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, یہاں بیان کرنے کا مقصد ٹونٹنگ نہیں ہے. کبھی شدت جذبات و ذرا کو غیرت دینی کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ ہم آواز بلند ہو جاتی ہے, مگر مقصد ہوتا ہے کہ یاد دہانی میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. ابھی آپ نے درمیان میں فرمایا کہ یہ کہ آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اور فجر کی نماز میں تو خود سو رہے ہیں, گھر والے سو رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ہم نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, جس کو سورہ والضحیٰ میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائے آپ اس کا چرچا کیجئے, بیان کیجئے. تو تحدیث نعمت, یہ الفاظ یہاں سے علماء بیان کرتے ہیں. تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں 7 بچے دیے الحمدللہ. تو جو 6 نمبر پر بیٹا ہے وہ 7 سال کا ہے, جو 7ویں نمبر پر بیٹا ہے وہ 5 سال کا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی ہم فجر میں لے کے جاتے ہیں, اور مسجد ذرا گھر سے تھوڑا دور ہے, جانے میں بھی راستے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم شہر سے باہر ہوں تب بھی تحدیث نعمت کے طور پر کہ فون کر کے بھائی اہلیہ کو اٹھا کر بچے اٹھ گئے ہیں, بڑے بیٹے کو اٹھا کر کے بیٹا اٹھ گئے ہو, کوشش کرتے ہیں. اور ابھی میں 2-3 سفر پہ تھا, سفر میں کافی رہنا ہوتا ہے, تو آج ہی صبح کی بات تھی, بلکہ رات جب میں واپس آیا تو بھائی بیٹیاں بڑی بھی ہیں ماشاءاللہ, تو اہلیہ نے کہہ دیا جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا ناشتہ نہیں ملے گا اس کو. تو جو چھوٹا والا, بس ناظرین ذرا ذاتی سی بات ہے لیکن تحدیث نعمت کے طور پر, وہ چھوٹا والا جو 5 سال کا فجر میں ساتھ جا رہا تھا, وہ بھی بہنوں کو بڑی کو اٹھا کے جا رہا ہے, اٹھ جاؤ فجر پڑھ لو ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا. یعنی یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں نا, تو جو بھی آپ نے فرمایا اندر سے گلٹ آتا ہے. اب اگر میں یہ نہ کروں تو میں کیسے یہ باتیں یہاں کروں گا, اور اگر میں کریں گے تو شرمندگی کے اندر ہوگی. ہاں, اور اگر میرے اندر کوتاہی ہوگی تو مجھے شرمندگی بھی ہوگی, تو میرا عمل بہتر ہو جائے گا. یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ وہ اپنے واعظ میں کچھ ایسی باتیں بیان کرتے تھے, چن کر کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے اپنے اندر کمی ہوتی ہے, تاکہ جب ہم یہ بیان کریں گے تو شرم بھی آئے گی. دنیا کو واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, خود کا عمل تو دیکھ, تو پردے میں اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے دے گا, اپنے عمل کو بھی درست کر لیں گے. تو واللہ یہاں بیٹھ کر یہ ٹونٹنگ نہیں ہے, بلکہ اپنی یاد دہانی بھی. اور ہماری کیا اوقات ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم خطاؤں سے, آپ علیہ السلام کا کیا جملہ ہم نے پیش کیا شروع میں, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل. لوگوں دیکھو میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں, اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی. تو حضور تو معصوم ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم بھی کبھی کچھ باتیں ایسے رکھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا ناظرین کو, لیکن وہ شاید ہمارے لیے پہلے ہوں گی, آپ کے لیے بعد میں ہوں گی. اب یہ دل چیر کر یہ باتیں بیان تو نہیں کر سکتے کہ دکھائیں اندر یہ بات موجود ہے, لیکن واللہ یہ بات ہے کہ ہمیں خود یہ باتیں بیان کر کے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش کر سکیں. تو ناظرین مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم یہاں بیٹھ کے جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں. اپنی سب سے پہلے اصلاح کرنا, کیونکہ کام جو شروع ہوگا وہ اپنی ذات سے شروع ہوگا. میری بات میں اثر اسی وقت آئے گا جب میں خود کرتا ہوں. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں تاثیر تو اللہ ہی ڈالتا ہے, مگر بندہ خود باعمل ہو اور اس کا اپنا تعلق بھی خالق سے مضبوط ہوتا جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بات میں تاثیر بھی ڈالتا ہے اور اس کو مخلوق خدا کے لیے نفع کا باعث بھی بناتا ہے. اچھا, ایک اور بڑا گہرا نقطہ, میں اس لیے عمل اپنا ٹھیک نہ کروں
کہ میری بات میں تاثیر پیدا ہو. اخلاص کا معاملہ اخلاص جی کا ہے. میں اس لیے اصلاح نہ کروں اپنی کہ کیونکہ میں نے دعوت کا کام کرنا ہے, میں نے جا کے کیوں ٹی وی پر پروگرام کرنا ہے تو میری بات پہ وزن پیدا ہو جائے گا تو ماشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. نہ, میرے اندر اللہ, ہم سب کے اندر اللہ اخلاص سے نیت پیدا کرے. میں نے میرا رب راضی ہو جائے. ہاں, میں نے اس لیے نمازیں ادا کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو. میں نے اس لیے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کے اللہ راضی ہو. میں نے اس لیے حرام سے بچنے کے اللہ تعالیٰ راضی ہو. میں نے اس لیے یہاں بیٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. میں نے اس لیے واعظ کا کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. یہ اصل بات ہے. ضمنی بینیفٹس مل جائیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے نا, سیرت کا پروگرام ہے نا, اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں ایک کھڑکی دیکھی. سب کو یاد آ گیا ہوگا. تو آپ نے پوچھا بھائی کھڑکی کیوں بنائی آپ نے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام دھوپ بھی آ جائے گی اور ہوا بھی آ جائے گی, روشنی بھی آ جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ نیت رکھو کہ اذان کی آواز آئے گی. نیت کیا رکھو؟ اذان کی آواز آئے گی, باقی تو آ ہی جائے گا. روشنی تو آنا ہی ہے, ہوا بھی آنا ہی ہے, ہوا بھی آنی, دھوپ بھی آنی. یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ہر معاملے میں اخلاص سے نیت عطا فرمائے. ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کروں اللہ راضی ہو جائے, بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کروں اللہ راضی ہو جائے, نماز وقت پر ادا کروں اللہ راضی ہو جائے, میری بہن کوئی بیٹی ہے پردے کا اہتمام کروں اللہ راضی ہو جائے, زبان کی حفاظت کروں اللہ راضی ہو جائے. بار بار اس کی تکرار کریں. ہر نماز کی نیت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ نیت کے اندر اخلاص کا معاملہ پیدا کیا جانا یاد رہے. تو کھڑکی سے ہوا بھی آئے گی, دھوپ بھی آئے گی, روشنی بھی آئے گی. نیت رکھنی اذان کی آواز کی, تو نیت رکھنی مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں نے باعمل بننا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تاثیر اللہ پیدا کر دے گا, لوگوں کے دل میں محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا, اور اللہ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے سورہ مریم کے آخر میں, بڑا پیارا مقام, کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان قریب ان کے لیے اللہ محبت پیدا کر دے گا. کیا مطلب؟ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. ناظرین مطلب یہ میں نے کہا تھا نا شروع میں, غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں سیرت کے تناظر میں کہ یہاں بیٹھ کے. آپ یقین جانیں کہ یہ پروگرام کرتے ہوئے ہمیں کم و بیش 5 سال ہو رہے ہیں. بالکل کم و بیش. یہ غالباً جو آج جو پروگرام آپ تک جا رہا ہے یہ غالباً 621واں ایپیسوڈ ہے. 621واں ایپیسوڈ 621واں ایپیسوڈ جو ہے سالوں پر مشتمل ہے. ایک میں ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, وہ یہ کہ سیرت کا پروگرام جب سے شروع کیا ہے الحمدللہ ایک فائدہ مجھے ذاتی طور پہ ہوا ہے. وہ یہ کہ بہت سے, ظاہر ہے دنیا دار آدمی, میں پروفیسر آدمی تھا, دنیا دار آدمی تھا, اور میرا کوئی دینی ملاز سے مدرسے کا پڑھا ہوا تو ہوں نہیں میں, تو مغربی تعلیم حاصل کیے وہ. تو جب یہ پروگرام کرنا شروع کیا تو اس وقت میری شخصیت کچھ اور تھی, اور اس کے بعد جو آہستہ, تو اب مجھے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہفتے میں اگر میں کوئی ایک آدھ مسربہ ایسے کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے, ٹھہر جاؤ 2 دن کے بعد تم سیرت کا پروگرام کرنے جاؤ گے تو وہاں مذہب بیان کر رہے ہوگے, وہاں جا کے مذہبی بات کر رہے ہوگے, تو ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تو کئی موقع ایسے آئے جہاں, یا سوشل میڈیا پہ کچھ چیز ایسی آئیں جو دیکھنے کو آتی درمیان میں آ جاتی, دیکھے تو فوراً اس کو ہٹایا, شرم کرو کل سیرت کا پروگرام کرنے جانا ہے. الحمدللہ بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ محتاط ہونے کا موقع بھی اللہ نے دیا ہے, اور یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے. آدمی صرف کوشش کر سکتا ہے, ہدایت نہیں حاصل کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. بالکل. واللہ یہدی لمن یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے, اور ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا, کسی بندے کو نہیں دیا. اسی لیے دعا اللہ سے نا, اہدنا الصراط المستقیم والی بات ہے کہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. ہاں ہدایت ملتی کن کو ہے؟ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے, آیت نمبر 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو لوگ جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد یعنی محنت کی, کوشش کی, اسٹرگل کی, جد و جہد کی, لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے. کئی مرتبہ یہ آیت پیش کی گئی. تو اگر ہم طلب سچی رکھیں گے, ہم طلب سچی رکھیں گے, ہم اخلاص سے نیت پیدا کریں گے, ہم اپنی سی کوشش کریں گے اپنے آپ کو درست کرنے کی, تو اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں جہاد کریں گے, محنت کریں گے, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے. پھر جہاد میں اکیلے نیک بننا اس کی کوشش شامل نہیں, دین کو پھیلانے کی جہاد کے لیے جہاد, دین کی دعوت دینے کے لیے جہاد و کوشش, دین کے غلبے کی جد و جہد اور اس کی محنت. جو لوگ اس ساری محنتوں میں اخلاص کے ساتھ لگیں گے, اللہ فرماتا ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو دیں گے. بڑا پیارا معاملہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ تو ایک ہے, کون سا؟ صراط مستقیم. اللہ کہاں کہاں سے مدد دے
کس کس ذریعے سے سیدھے راستے پر لائے اور کس کس طرح بندے کو اللہ تعالیٰ چلائے. یہ ذرائع اور راستے بہت سارے ہیں. اللہ ادھر سے بھی مدد دے گا, اللہ ادھر سے بھی مدد دے گا, ادھر سے بھی مدد دے گا, ادھر سے بھی مدد دے گا. تم اخلاص نیت کے ساتھ محنت میں لگو, اللہ راستے کھولتا چلا جائے گا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جسے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے. اور یہ جتنی باتیں آج ہم نے کی ہیں اس میں آپ سے گفتگو تو ویسے ہی تھی, اصل میں تو ہم اپنے تجربات شیئر کر کے اپنا احتساب کر رہے تھے, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی جو باتیں آج کی ہیں یہ کم از کم اپنے آپ کو لگیں گی کہ اپنے بارے میں یہ باتیں کر کے آؤ تو ذرا ہو بھی ویسے ہی جاؤ. میں اپنے بارے میں بات کروں, شجاع صاحب کے بارے میں. شجاع صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے. اصل میں ضرورت تو مجھ جیسے لوگوں کو. تو بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر تو اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. شجاع صاحب سے ایک حدیث ہدیہ کروا دیں. محبت کی بات آئی تھی, سورہ مریم کی ایک آخری آیات میں سے ایک آیت میں نے پیش کی تھی, اس کے ذیل میں حدیث ہے بخاری شریف کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے تم اس سے محبت کرو. پھر اللہ جبریل سے کہتا ہے علیہ السلام کہ آسمان والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کرے. پھر اللہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں زمین والوں کے دل میں ڈالو کہ اس سے محبت کریں. یہ کون ہے جو سورہ مریم کی آیت سنائی, جو نیک عمل, ایمان و نیک عمل پر رہیں, محنت کریں, اللہ عنقریب محبت ڈالے گا. تو اللہ جبریل علیہ السلام کے دلوں میں, فرشتوں کے دلوں, جبریل علیہ السلام کے دل میں, فرشتوں کے دلوں میں, زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان پروفیسر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سید